السلام علیکم اللہ اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. یہ آیات سورہ زمر سے لی گئی ہیں. ان کی اور کچھ بعد میں آنے والی آیات کی تلاوت میں نے پچھلے خطبے سے پہلے کی تھی، اور اس مضمون کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان کر رہا تھا کہ وقت ختم ہو گیا.
اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو لازماً پیش جماعت کو کے سامنے رکھنی چاہیے اور ان کو پوری طرح سمجھ کر کہ جماعت کے لیے توبہ کا مضمون خوب کھل جائے گا اور توبہ پر عمل آسان ہو جائے گا اور اس کی اہمیت بھی پہلے سے بڑھ کر ظاہر ہوگی، کیونکہ اکثر انسان غفلت کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں اور توبہ کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہی نہیں، کیونکہ جن گناہوں میں انسان ملوث ہو ان سے دل لگ چکا ہوتا ہے، اور جس چیز سے دل لگ جائے اس کے لیے تو یہ دعا کرنا بھی مشکل ہے کہ اے خدا مجھے اس گناہ سے نجات بخش، اور یہ بڑی ہمت کا کام ہے کہ کیسی چیز جس سے دل لگ چکا ہو اس کے خلاف انسان پورے شعور کے ساتھ یہ دعا کرے کہ اے خدا یہ مجھ سے چھڑا دے۔ چنانچہ مجھے اپنے تجربے میں بارہا یہ دقت پیش آتی ہے کہ جب بعض لوگ یا بعض بچیاں اپنی ناسمجھی سے بعض ایسے فیصلے کر بیٹھتی ہیں جو اسلام کی روایات اور احمدیت کی روایات کے خلاف ہیں، جب ان کو میں کہتا ہوں کہ اپنے لیے دعا کرو تو وہ ان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی، وہ اقرار بھی کرے تو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ فیصلہ نہیں ہو سکا، اور جب وہ اس بات کو نہ سمجھ سکیں تو پھر کبھی بھی وہ نصیحت ان پر عمل نہیں کرتی۔ لیکن جس نے بھی اس مضمون کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، سمجھا اور معلوم کر لیا کہ بہت مشکل کام ہے جس کی طرف مجھے بلایا جا رہا ہے، اور پھر تسلیم کر لیا کہ ہاں باوجود مشکل کے ہم ضرور ایسا ہی کریں گے، ایک بھی ان میں سے ضائع نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، خدا نے ہمیشہ ان کو سنبھال لیا۔ تو سب سے پہلی بات جو توبہ کے تعلق میں قابل غور ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا جائزہ لے، کیونکہ سارا مضمون ہی تعلقات کا ہے، ساری انسانی زندگی ہی تعلقات کا قصہ ہے۔ ہر گناہ ایک تعلق پیدا کرتا ہے یا ایک تعلق کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور ہر توبہ ایک تعلق کے نتیجے ہی میں ہوگی، ورنہ گناہ کا تعلق ٹوٹ سکتا ہی نہیں۔ یہ وہ مضمون ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے میں نے قرآن کریم کی اس آیت کے لفظ انیبو میں جس کی میں نے تلاوت کی ہے، انیبو کو آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کا مضمون بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف جھک جاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، پھر اپنے آپ کو اس کے سپرد کرو، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، پیشتر اس سے کہ عذاب آ جائے اور تمہاری مدد نہ کی جائے۔ اب پہلی آیت یہ ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ اس سے پہلے یہ ذکر گزرا کہ اے وہ لوگوں جو اپنے نفسوں پر ایسی سی زیادتیاں کر بیٹھے ہو کہ گناہ کبائر میں کہ گناہ کبیرہ میں یا کبائر میں ملوث ہو گئے، بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تم بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو یہ جو خوشخبریاں ہیں، اس کے بعد یہ آیت ایک عجیب سی بات پیش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر گناہ بخش دے گا، لیکن موت سے پہلے پہلے ڈرو کہ وہ عذاب نہ آ جائے۔ اگر ہر گناہ بخش دے گا تو عذاب کیسا آئے گا؟ پھر کس عذاب سے ڈرنے کی ہدایت فرمائی جا رہی ہے؟ کیونکہ یغفر الذنوبہ نے تو سارے بوجھ اتار دیے بظاہر، کوئی بھی فکر باقی نہ چھوڑا۔ جب خدا اتنا عظیم مہربان ہے کہ ہر گناہ بخش دیتا ہے تو پھر کسی عذاب کے خطرے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ سب غلط فہمیاں دور فرمائی ہیں جو بخشش کے متعلق عامت الناس میں پائی جاتی ہیں۔ بخشنے کا مضمون ایک توبہ کو چاہتا ہے۔ اگر دل میں تبدیلی واقع ہو، انسان توبہ کرنا چاہے تو پھر جو رستے کی دقتیں ہیں وہ خدا دور فرماتا رہتا ہے۔ پھر کیسا ہی کٹھن سفر ہو، اللہ تعالیٰ اسے آسان فرما دیتا ہے، اور اس سفر کے آغاز پر انیبو کا لفظ رکھا کہ یہ سفر تم سے شروع ہو نہیں سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق پیدا نہ ہو۔
गुनाह का मतलब है मादी दुनिया से बेहद ताल्लुक़ कायम हो गया, आदतें पड़ गईं। एक मामूली सी ड्रग की एडिक्शन है, वो भी हो जाए तो डॉक्टर बड़ा बड़ा जोर लगाते हैं, बाज़ दफ़ा महीनों अस्पतालों में रखते हैं, फिर जब अस्पताल से बाहर आया फिर दोबारा वही ड्रग शुरू हो जाती है। गुनाह तो कुत्ते की दुम की तरह है। कहते हैं 12 साल तक एक नाली में कुत्ते की दुम रखी थी ताकि वो सीधी हो जाए, जब वो निकाली तो फिर उसी तरह खम पड़ गया। तो ये खम दूर करने के नुस्खे हैं जो कुरान करीम बयान फरमा रहा है, और ऐसे नुस्खे बयान नहीं फरमाता जैसे कुत्ते की दुम को नाली में डाल दिया हो, जब निकालो फिर वही। कुरान करीम जो नुस्खे बयान फरमाता है वो दायमी हैं, वो कभी फिर इंसान को पहले हाल की तरफ लौटने नहीं दिया करते, और उस मजमून की जान ताल्लुक बिल्लाह में है। गुनाह है ही ताल्लुक का नाम। तौबा क्या है? एक ताल्लुक से दिल तोड़ने की कोशिश करना, और अल्लाह ताला का ये देख कर कि ये बंदा मेरी खातिर कर रहा है मगर इसमें ताकत नहीं है, उसकी तरफ झुक जाना, ये उसके तव्वाब होने की निशानी है। बस तौबा अपनी ज़ात में कुछ भी हैसियत नहीं रखती अगर अल्लाह तव्वाब ना हो, और तव्वाब की तरफ जाने के लिए तौबा से पहले फरमाया है अनीबू इला रब्बिकुम, कि तुम अपने रब की तरफ माइल हो। हज़रत अब्दुस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का जो हवाला मैं आपके सामने पेश कर रहा था, आज मैंने उसका बाकी हिस्सा आने से पहले देखा तो मुझे बहुत ही खुशी हुई इस बात से कि हज़रत अब्दुस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसी मजमून के ताल्लुक़ में जो इन आयात में बयान हुआ है कुल या इबादी, इसमें एक और हदीस से इस्तिंबात फरमाते हुए यही माने लिए हैं, बैन ही ये माने लिए हैं, ये ताल्लुक़ का मजमून है, अल्लाह की मोहब्बत का मजमून है, उसके सिवा किसी गुनाह से इंसान को निजात नहीं मिल सकती। चुनांचे अब मैं बाकी इक़्तिबास पढ़कर फिर मैं बाद मज़ीद बातों को की तरफ वापस आऊँगा, या हज़रत अब्दुस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से चंद और अमूर आपके सामने रखूँगा। आप फरमाते हैं, ये जो फरमाया कुल या इबादी, कह दे कि ऐ मेरे बंदो, इस मज़मून के मुतालिक मैं पहले बयान कर चुका हूँ, मैं याद दहानी के तौर पर ये बताता हूँ कि आयत से ये निकलता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह खुदा ताला के बंदों को ये कहें ऐ मेरे बंदो। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस जगह ये बयान फरमाया है कि ये एक मजाजी कलाम है, और अब्द का एक दूसरा माना है जो यहाँ बिलवज़ाहत सादिक़ आ रहा है, वो है ग़ुलाम। और ग़ुलाम और बंदे में ये फ़र्क है, बंदा तो खुदा ने पैदा किया है, और ग़ुलाम भी बंदा ही होता है मालिक का, लेकिन पैदा होने के मज़मून में नहीं, के लिहाज से नहीं, बल्कि उसके ताबे हो जाता है। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि ये जो या इबादी का लफ्ज़ है, ये गुनाहों से बचने का एक ऐसा ज़िमशान तरीक़ बयान फरमा रहा है कि जिस मज़मून को आप समझें तो आपकी गुनाहों से रिहाई मुमकिन हो जाएगी। अगर नहीं समझेंगे तो फिर जहाँ जितनी चाहे कोशिश करें, सही जगह हाथ ही नहीं पड़ेगा। बस आपने लफ्ज़ अब्द को पेश नज़र रखते हुए फरमाया, अब्द के मफ़हूम में ये दाखिल है कि हर आज़ादगी और खुद रवी से बाहर आ जाए। यानी ग़ुलाम तो वो हुआ करता है जिसकी आज़ादी कुल्लियतन सल्ब हो जाती है। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुशखबरी दी है वो अब अपने इबाद को दी है, हर शख्स को नहीं दी। फरमाया तुम मेरे इबाद बनोगे तो देखोगे कि इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, खुदा ताला गुनाहों का कुछ भी नहीं बाकी छोड़ेगा, लेकिन शर्त है कि मेरे इबाद बनो, यानी अपनी आज़ादियाँ तर्क कर दो और मेरी ग़ुलामी की पनाह में आ जाओ। फरमाते हैं और खुद रवी से बाहर आ जाए। खुद रवी का मुहावरा भी बहुत गहरे फिक्र के बाद इस यहाँ जमाया गया है।
ہر ایک آزادگی سے مراد یہ ہے کہ ہر دوسری چیز سے محبت سے بے تعلق ہو جائے، اور خودروی کا مطلب ہے کہ اپنے نفس کی اندرونی غلامی سے بھی کلیتاً آزاد ہو جائے، نہ غیر کی غلامی رہے نہ نفس کی غلامی رہے، اور پورا متبع اپنے مولا کا ہو، یعنی جس کا وہ غلام ہے اس کا کلیتاً مطیع ہو جائے۔ حق کے طالبوں کو یہ رغبت دی گئی کہ اگر نجات چاہتے ہو تو یہ مفہوم اپنے اندر پیدا کریں، اگر نجات چاہتے ہیں تو یہ مفہوم اپنے اندر پیدا کریں، اور در حقیقت یہ آیت اور یہ دوسری آیت، وہ حدیث کے حوالے سے میں نے کہا تھا، وہ آیت کے حوالے سے مضمون بیان فرمایا ہے۔ یہ دوسری آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، ادروئے مفہوم ایک ہی ہیں، کیونکہ کمال اتباع اس محویت و اطاعت تامہ کو مستلزم ہے جو عبد کے مفہوم میں پائی جاتی ہے۔ یہی سر ہے کہ جیسے پہلی آیت میں مغفرت کا وعدہ بلکہ محبوب الہی بننے کی خوشخبری ہے، گویا یہ آیت کہ قل یا عبادی دوسرے لفظوں میں اسی طرح پر ہے، قل یا متبعی۔ یہ مضمون چونکہ زیادہ ادق ہے، اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام جب بڑے وسیع گہرے مضامین کو چند لفظوں میں بیان فرماتے ہیں تو ان کی تشریح کرنی پڑتی ہے، ورنہ عام قاری ان کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے اس مضمون کو میں اب اپنے لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ آیت یا عبادی اور ان کنتم تحبون اللہ ایک ہی مضمون کی دو آیتیں ہیں، اور ایک دوسرے پر روشنی ڈال رہی ہے۔ جو عبد ہوگا وہ اتباع کرے گا، اور اتباع سے پہلے محبت ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ وہاں جو انیبو کا مضمون بیان فرمایا گیا ہے، یہاں ان کنتم تحبون اللہ کے الفاظ میں بیان فرما دیا گیا۔ اصلاح کی شرط ہے، شرط اول یہ ہے کہ محبت بہرحال ہونی ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو محبت کا دعویٰ تو ہو، ارادے تو ہوں کہ ہم خدا سے محبت کریں۔ یہ دعویٰ بہت بڑا ہے اور کیسے ہو جائے، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں فاتبعونی، اور وہاں یا عباد جو فرمایا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس عباد کے لفظ کو اتبعونی کے ساتھ اس طرح جوڑ دیتے ہیں کہ اچانک دماغ روشن ہو جاتا ہے کہ عبد کا مطلب تو غلامی اور اتباع ہی ہے، اس کے سوا اور کیا مطلب ہے؟ کامل اتباع اور کامل غلامی، اور یہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے فاتبعونی، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے لازم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی جائے، اور اپنی محبت کے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے بھی لازم ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی جائے، اور کوئی مغفرت جسے مغفرت عظیم کہا جا سکتا ہے، جسے سارے گناہ بخشے جا سکتے ہیں، اس غلامی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب یہ مضمون دیکھنے میں آسان مگر کرنے میں بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اتبعونی کے لیے جو مشکلات سامنے درپیش ہیں وہ پہاڑ کی طرح ہیں۔ ایک عام انسان کسی عام روزمرہ کے نیک انسان کی مطابقت کرنے میں بھی بڑی دقت محسوس کیا کرتا ہے۔ بچے جو گھر میں پلتے ہیں وہ بھی اپنے نیک ماں باپ کے پیچھے چلنے کے لحاظ سے ضروری نہیں کہ تباً آمادہ ہوں، محنت کر کے کوشش کر کے پیچھے چلنا تو اور بھی مشکل کام ہے۔ چنانچہ بہت سے نیک ماں باپ ہم نے دیکھے جن کے بچے ان کا رستہ چھوڑ کر دوسرے رستوں پر چل پڑے، اور جنہوں نے ان کو پسند بھی کیا، ان کو عزت بھی دی، اس جیسا بننے سے محروم رہے۔
کیونکہ نیکی کے رستے پر چلنا محنت طلب کام ہے، لیکن جن کو جتنی زیادہ محبت ماں باپ سے ہو اتنا ان کے لیے وہ کام آسان ہوتا چلا جاتا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا، اور یہ ایک دائمی مضمون ہے۔ وہ تمام بچے جو ماں باپ کی نیکیوں سے محروم رہ جاتے ہیں، آپ ان کا تجزیہ کر کے دیکھ لیں، ان کے دل میں اپنے ماں باپ کی محبت نہیں ہوتی، اور جن کو محبت ہو ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ اپنی الگ راہیں تلاش کریں، یہ الگ راہیں تلاش لیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد میں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ میں بلا استثناء ہم نے اس مضمون کو سچا ہوتے دیکھا ہے۔ ہر وہ اولاد جس نے اپنے ماں باپ سے محبت کی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے اور ان کے لیے ان رستوں پر چلنا آسان کر دیا۔ تو گناہوں کا راز بھی محبت میں ہے اور گناہوں سے بچنے کا راز بھی محبت میں ہے۔ محبت یہ وہ آخری تقدیر کا نقطہ ہے جس کے تابع سب تدبیریں ہیں، اور تقدیر الہی بھی اسی محبت سے بنائی گئی ہے۔ چنانچہ وہ آخری طاقت جس سے مادی دنیا بنی ہے وہ گریویٹیشنل پل ہے، یعنی مقناطیسی طاقت جو خدا تعالیٰ نے ہر مادے میں رکھ دی ہے، اس کو نکال دیں تو ساری کائنات بے حقیقت ہو کر بکھر جائے، کچھ بھی اس کا باقی نہ رہے۔ یہی وہ طاقت ہے جس سے سارا نظام کائنات چل رہا ہے، اتنی وسیع کائنات کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک آپ حرکت کریں تو 20 ارب سال میں بھی نہ پہنچ سکیں، اور وہ حرکت روشنی پر سوار ہو کر کی جائے، یعنی ہر لمحہ آپ 1,86,000 میل کی رفتار سے دوڑ رہے ہیں یا اڑ رہے ہیں، اور پرلے کنارے پر 20 ارب سال میں بھی نہیں پہنچ سکتے، اتنا بڑا فاصلہ ہے، کیونکہ جب وہاں پہنچیں بھی تو وہ اور زیادہ دور ہٹ چکی ہوگی، کائنات پھیل چکی ہوگی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سفر، یہ جو کائنات ہے اس کو سنبھالا کیسے ہے اللہ تعالیٰ نے؟ چھوٹے سے روزمرہ کے نظام کو بھی کسی طاقت سے چلایا جاتا ہے، اتنا بڑا نظام، نہ اس میں شور نہ کوئی شرابہ، یعنی شور شرابے سے مراد یہ ہے کہ نظام کی حرکت کے لحاظ سے کوئی شور نہیں، اس کو قابو رکھنے کے لحاظ سے بالکل بے آوازی ہے، کامل سکوت ہے۔ اور جتنے سیارے خدا تعالیٰ نے دوسرے سیاروں کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں ان کے متعلق بار بار انسان کو توجہ دلاتا ہے، غور کرو اس بات پر، اتنا بڑا نظام اتنا قوت کے ساتھ منظم کر دیا گیا ہے اور اس طرح مسخر کر دیا گیا ہے کہ مجال نہیں ہے کہ اپنے رستوں سے وہ ہٹ کر کسی اور طرف جا سکے۔ ایسے ستونوں سے باندھا گیا جن کو تم دیکھ نہیں سکتے، سننا تو درکنار، دیکھا بھی نہیں جا سکتا ہے، دیکھنا تو درکنار، سنا بھی نہیں جا سکتا، کامل خاموشی ہے۔ اور اس مسئلے پر سائنسدان حیران ہیں کہ اتنی بڑی طاقت اور خرچ کچھ نہیں ہو رہا۔ معمولی سا انجن چلانے کے لیے بھی آپ کو جتنے کوئلوں کی ضرورت ہے، زمین اپنی ساری کشش کی شکل میں اتنی توانائی بھی خرچ نہیں کر رہی۔ تو محبت کا مضمون ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرمایا ہے، تم اپنے گھر کی کائنات بھی نہیں چلا سکتے اگر محبت کے رشتے نہ باندھے جائیں۔ تو پھر مادی کائنات کا معاملہ ہو یا روحانی کائنات کا معاملہ ہو، اس مضمون کو سمجھو کہ سب سے بڑی طاقت جس کے ذریعے ادنا اور اعلیٰ سب مسخر کیے جا سکتے ہیں وہ محبت کی طاقت ہے۔ اور اس مضمون میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں بیان فرمایا گیا، دراصل ہر انسان کو اس کی پیدائش کا راز سمجھا دیا گیا ہے، اس کی ساری زندگی اس کے مقاصد کو حاصل کرنے کے گر سمجھا دیا گیا ہے کہ تم نے اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو محبت کے جذبے سے حاصل کر سکتے ہو، نفرتوں سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ شیطان اور انسان کی کہانی کے تعلق میں ہمیشہ جماعت کو سمجھاتا رہا ہوں کہ دو ہی باتیں ہیں جو بیان ہوئیں، اور وہ دونوں باتیں ازل سے سچی ہیں، ابد تک رہیں گی، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔
دو طاقتیں ہیں، ایک ناری طاقت ہے اور ایک نموو کی طاقت ہے۔ نموو کی طاقت وہ ہے جو گیلی مٹی سے بنتی ہے، یعنی بکھرے ہوئے اجزاء کو اکٹھا کر دیتا ہے پانی اور جڑنے لگتے ہیں۔ تمام نشو و نما اس ملنے کی طاقت سے پیدا ہوتی ہے۔ ہر چیز جو بکھرتی ہے، ہر نظام جو بگڑتا ہے، ہر منظم چیز جو تتر بتر ہو جاتی ہے، وہ آگ کی طاقت سے ہوتی ہے۔ مادی دنیا میں بھی یہی حال ہے اور روحانی دنیا میں بھی یہی حال ہے۔ نفرتیں کسی گھر میں داخل ہو جائیں تو کچھ بھی نہیں چھوڑتی۔ بیوی باپ خامد سے جدا ہو جاتی ہے، بچے ماں سے اور باپ سے، بھائی بہن ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ مضمون ہے جس کو اس کی گہرائی تک جانا استغفار کو سمجھنے کے لیے لازم ہے۔ بس محبت کے مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو بیان فرما رہے ہیں، یہ اس کے طبی نتائج ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام پوری گہرائی سے سمجھ آ سکے۔ فرماتے ہیں بلکہ محبوب الہی بننے کی خوشخبری ہے۔ گویا یہ آیت کہ قل یا عبادی دوسرے لفظوں میں اس طرح پر ہے، قل یا متبعی، اے میری اطاعت کرنے کی خواہش رکھنے والوں، اے میرے پیچھے چلنے کی تمنا لے کر آنے والوں، اے دعوے دارو، یہ سارے مضمون یا متبعی میں آ گئے ہیں۔ یعنی اے میری پیروی کرنے والوں جو بکثرت گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہو۔ اب یہ جو نقطہ ہے بہت ہی اہم ہے سمجھنے والا۔ ایک طرف متبعی فرمایا جائے اور کہا یہ جائے کہ تم کبائر میں مبتلا ہو، تو متبعی کیسے ہو گئے؟ غلام محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اور کبائر میں مبتلا ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے اس کا ترجمہ یہ کیا تھا کہ اے میری اتباع کی خواہش رکھنے والوں، اے میری غلامی کا دم بھرنے والوں، اے وہ جو اقرار کرتے ہو صبح شام کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، محمد عبدہ و رسول۔ یہ اقرار تو کرتے چلے جاتے ہو، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اگر میری غلامی کا دم بھرتے ہو تو یہ گناہوں کے بوجھ کیا لیے پھر رہا ہو؟ اتنے گناہ کہ صبح سے شام، شام سے رات، رات سے پھر صبح، اور 24 گھنٹے کے اکثر لمحے تمہارے گناہوں کے خیالات میں مبتلا گزرتے ہیں۔ اگر توفیق نہ بھی ملے تو خواہش اور حسرتیں ہیں جو اکثر گناہوں سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن نیکیوں کی حسرتیں بہت کم پائی جاتی ہیں۔ بس متبعی فرما کر یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے غلامو تم ایسے ہو، یہ فرمایا جا رہا ہے اے میرے غلامو تم کیسے ہو؟ میرے غلام اور ایسے، میرے غلام اور اتنے گناہ، یہ زیب نہیں دیتا۔ بس میرے غلام بن جاؤ۔ اور دوسری جگہ ان کنتم تحبون اللہ میں بھی یہی مضمون ہے۔ یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے دار ہو کر اور حقیقت میں محبت رکھنے کے بعد تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ فرمایا بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور بڑا مشکل دعویٰ کر بیٹھے ہو۔ یہ دعویٰ آسان ہو نہیں سکتا، اس پر عمل ممکن نہیں ہے جب تک میرے پیچھے نہ چلو، کیونکہ میں نے عشق کی راہوں پر قدم مارے ہیں اور ہر منزل کو آسان کر دیا ہے۔ ہر فاصلہ میرے پیچھے چلنے سے چھوٹا دکھائی دے گا اور آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ جو آسانی کا مضمون ہے یہ عشق کے بغیر حل ہو ہی نہیں سکتا۔ عشق ہے جسے جو ایسی دیوانگی بخش دیتا ہے کہ ایک آدمی پیشہ پکڑ کے ساری عمر اس بات میں گوا دیتا ہے کہ ایک چٹان کو توڑے کاٹتا چلا جائے یہاں تک کہ اس سے وہ دریا بہا دے، اور وہ دریا تو نہیں بہا سکتا تھا، مگر اسی پیشے سے وہ کھوتے کھوتے وہ مر جاتا ہے اسی حالت میں۔ تو
آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور خدا کی محبت ایک ہی راہ پر ملتی ہے، اور خدا کی محبت پر پہنچنا اصل مقصود ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کا ہاتھ پکڑ کر ان راہوں پہ چلائے گی جو بلا استثناء آخر خدا تک پہنچاتی ہیں۔ اب واپس اب گناہ کے مضمون کی طرف جائیں، پھر دیکھیں کہ اس کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے۔ بات تو سمجھ آ گئی، مگر عمل کیسے شروع ہوگا؟ وہی چوہوں والی بات نہ ہو جائے کہ جب بلی ان پر، ایک خونخوار بلی چوہوں پر بہت ظلم کیا کرتی تھی، بڑے حملے کیا کرتی تھی، تو سوچا گیا کہ آخر کس طرح اس مسئلے کا حل کرے۔ ایک چوہے کو بہت سوجی ایک بڑی اونچی بات، اس نے کہا بڑی آسان بات ہے، چوہے کی بلی کی گردن میں ایک گھنٹی لٹکا دو، جب وہ آئے گی اس کی گھنٹی کی آواز آ جائے کرے گی اور ہم وقت پر اپنے اپنے بلوں میں گھس جائیں گے، کوئی مشکل کام نہیں۔ بڑی چوہوں نے داد دی، واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات کر کے۔ پھر کسی کو خیال ہے کہ لٹکائے گا کون، اب وہاں جا کے مارے گے سارے۔ گناہوں سے توبہ کا فیصلہ کرنا ہی بلی کی گردن میں گھنٹی لٹکانے والی بات ہے، اور محبت کی راہوں پر قدم مارنا اگر انسان شعور کے ساتھ مفہوم کو نہ سمجھے تو بالکل وہی بات ہے کہ بہت آسان ہو گیا، لیکن جب چلو تو پھر مشکل، بڑی مشکل۔ وہ دوسری طرف کی کشش ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، ایک قدم آگے جائے تو دو قدم پیچھے چلا جاتا ہے۔ اس کشش کو کیسے توڑا جائے، یہ وہ بنیادی سوال ہے، کیونکہ یہ محض فلسفے کی باتیں نہیں ہیں۔ قرآن کریم تو گہرے حکمت کے راز پیش کرتا ہے، بڑے بڑے مشکل مسائل حل فرماتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو، اور جو کرو وہ اس طرح کرو تو آسان ہو جائے گا، جو نہ کرو اس سے بچنا ہے تو یہ طریق اختیار کرو تو بچ جاؤ گے، اور پھر طریق کو آسان کر کے دکھاتا ہے۔ اب سب سے پہلے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر غور اور فکر کی ضرورت ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ کی ضرورت ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ مطالعہ سچا ہو اور فرضی وجود نہ ہو جس کو علماء پیش کرتے ہیں، یعنی بڑھا چڑھا کر کرشموں کی صورت میں دکھاتے ہیں، ایک حقیقی انسان دکھائی دینے لگے آپ کو جو آپ کی طرح رہتا ہے اور اعلان کرتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہ دیکھو میں تم جیسا ہی انسان، تمہارا جیسا ہی بشر ہوں۔ پھر مجھے کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے بڑے مقامات کے لیے چن لیا؟ یہ مضمون جب تک سمجھ نہ آئے اس وقت تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ محبت نہیں پیدا ہو سکتی جو گناہوں سے نجات بخش سکتی ہے یا نیکیوں میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے لے جا سکتی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت ہمارے درمیان قدر مشترک ہے، اور بشریت کے مضمون پر آپ غور کریں اور پھر دیکھیں کہ کن کن مواقع پر آپ کے سامنے کون سے دو امکانات پیدا ہوئے تھے اور کن کن مقامات پر آپ نے ایک امکان کو ترک کیا اور دوسرے کو لے لیا۔ پھر اس کو آپ اپنی زندگی پر اطلاق کر کے دیکھیں تو اس وقت آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنا مشکل مضمون ہے۔ اتنے مشکل چوائسز تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، انگریزی میں کہتے ہیں چوائسز، مشکل مطلب ہے ترجیحات۔ جب بھی کوئی ترجیح کی ہے وہ مشکل کی طرف ترجیح کی ہے، آسانی کی طرف نہیں کی اپنی ذات کے لیے، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا ظلوماً جہولا، یہ شریعت کا بار اٹھانے والا کامل انسان تو اپنی ذات پر حد سے زیادہ ظلم کرنے والا ہے۔ یہاں تک فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے میرے بندے تو اپنی جان کو ہلاک کر لے گا، اتنا ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر۔ یہ ظلم کیسے کیا اپنی ذات پر؟
سوائے محبت کے یہ ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی سمجھنے کا آخری نقطہ، جیسا کائنات کو سمجھنے کا آخری نقطہ کشش ثقل ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کائنات کو سمجھنے کا آخری نقطہ اللہ سے آپ کی محبت ہے۔ اور وہ محبت کس طرح جلوہ گر ہوئی ہے، کس طرح اس محبت نے آپ کی کایا پلٹ دی ہے، یہ جب تک نصیب نہ ہو یا اس کے لیے کوشش نہ کی جائے، کیسے ممکن ہے کہ وہ غلامی نصیب ہو جو تمام گناہوں کی بخشش کا اعلان کر رہی ہو۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ سے اگر آپ گہری نظر سے مطالعہ کریں، آپ کے اندر ایسی ایسی پاک تبدیلیاں ہوں گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اس نقطۂ نگاہ سے سمجھیں، ٹھہر ٹھہر کر موازنے کریں کہ آپ نے یہ کیا، یہ کیا، میں جب صبح اٹھتا ہوں تو یہ کرتا ہوں اور وہ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، میں یہ قربانیاں خدا کی خاطر کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ یہ مضمون جتنا سمجھ آتا چلا جائے گا اتنا مشکل بھی ہوتا جائے گا، ایک اور مشکل، یعنی اس مضمون کے سمجھنے میں بھی مشکلات ہیں اور سمجھ جانے میں بھی مشکلات ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ایک انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی میرے حد سے بہت آگے نکل چکا ہے تو وہاں اس کی ہمت ٹوٹ جایا کرتی ہے، اور ہمت ٹوٹ کے پھر وہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، مگر وہ کام کر دکھائے جو بشر کی طاقت سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ بشر کی طاقت سے بالا طاقتیں ہیں۔ یہی مضمون حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بیان فرمایا کہ بشر تو تھے مگر باتیں ما فوق البشر، باتیں وہ کر رہے ہیں جو بشر کی طاقت سے باہر اور بڑھ کر اور اونچی ہے۔ یہ جو مضمون ہے یہ ہمتیں توڑ دیا کرتا ہے بعض دفعہ، اور وہ جو اپنے انبیاء کے افسانے بنا لیا کرتے ہیں ان کے کردار تبھی برباد ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یہ اس کا کام تھا، یہ عام انسان کی تو طاقت ہی نہیں۔ وہ سارے کرامات ہیں، وہ ساری کرامات ہیں، وہ سارے کرشمے ہیں جو غیر نبی کو نصیب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے ساری نیکیاں جو کرشمے ہیں ان سے عام انسان اس طرح محروم ہو جاتا ہے کہ گویا اس کی طاقت میں ہے ہی نہیں، اس لیے ہمت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے سب سے بڑے کرشمہ کو کی طرف کیوں متوجہ ہو، اور وہ کرشمہ پھر یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ اتنا بڑا بزرگ انسان ہے کہ ہمارے سارے گناہ بخش سکتا ہے، اگر اس سے محبت کرو تو سارے گناہ یہ مضمون بنا لیتے ہیں اور عبادی کا خطاب بھول جاتے ہیں۔ اس مضمون نے مذاہب میں بہت بڑی بڑی تباہیاں مچائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ابن اللہ ہونا اور شرک کی جو تعلیم عیسائیت میں جاری ہو گئی، یہ ساری اسی مضمون سے ہوئی کہ وہ آگے آج جس نے سارے گناہوں کا بوجھ خود اٹھا لیا، اب ہمیں کیا ضرورت ہے مصیبتیں کرنے کی۔ بس اگرچہ اسلام میں شرک ان معنوں میں اس طرح تو نہیں آیا، یعنی ظاہری طور پر مسلمان شرک سے بچ گیا، مگر اندرونی طور پر اس کے تمام گناہ شرک کی پیداوار ہے، اور اس شرک میں سب سے بڑا شرک اپنے مطاع اور نبی کے تعلق میں پیدا ہوا کرتا ہے۔ وہ محبت جب حد سے زیادہ بڑھ جائے، اور اتنی بڑے حد سے زیادہ سے مراد یہ ہے کہ اس کو انسانی صفات سے بالا کر کے دکھانے لگے، تو وہیں اس کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اور وہیں انسان اس کی اطاعت سے فیضیاب ہونے کی صلاحیت چھوڑ بیٹھتا ہے، اور سارے مشرک گناہ گار ہوتے ہیں۔ تمام مشرک لازماً گندگی میں منہ ماریں گے، کیونکہ وہ اس نور کے چشمے سے وہ منہ پھیر لیتے ہیں، جس کے بعد پھر ہر گند ان کو اچھی نظر آتا ہے، ہر پانی کا کیسا ہی گندا ہو ان کی لذت کے سامان رکھتا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر تعلق رکھنا ہے اور قائم رکھنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، تو پہلی بات یہ کہ خدا کی راہ میں محمد رسول اللہ کے محبت کو بھی کبھی حائل نہ ہونے دو، اور محمد رسول اللہ کی محبت جب آپ کی حقیقت میں آپ پر روشن کرے گی
تو ایک پہلو سے وہ آپ کے دل پر بوجھ بھی ڈال دے گی. آپ یہ سمجھیں گے، یعنی حقیقت میں بھی یہ بعض دفعہ یہ دکھائی دیتا ہے. جو فرضی باتیں ہیں وہ تو بہت دور کی باتیں ہیں. ایک کسی چیمپئن کو اپنے قریب سے دیکھیں تو اگر پہلے یہ وہم تھا کہ میں چند ڈنڈ نکال کے اس طرح مضبوط ہو جاؤں گا اور میرے مسلز بن جائیں گے، تو واقعتاً کسی پہلوان کو، جو عام پہلوان بھی ہو، اپنے پاس دیکھیں تو آپ کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے. تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج قرآن کریم کی اس آیت نے یہ بیان فرمایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. تمہارے کام اللہ کی رحمت میں بنانے ہیں. یہ اطاعت بھی رحمت سے نصیب ہوگی، اور محمد رسول اللہ بھی رحمت ہی کا ایک شاہکار ہیں، خدا کی رحمت کا شاہکار. اگر محمد رسول اللہ ان عظیم مقامات پر رحمت الہی کی وجہ سے پہنچے ہیں تو تمہاری ہر منزل بھی اس اللہ کے کامل غلام کے پیچھے چلنے کے لیے رحمت الہی سے ہی طے ہوگی. اور رحمت الہی کا مضمون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ تم سچی تمنا لے کر اس کی راہ میں کچھ بڑھو آگے، باقی رستے اللہ طے فرمائے گا. اس لیے وہ جو مشکل دکھائی دے رہی تھی، ناممکن باتیں دکھائی دے رہی تھیں، دنیا کے معاملات میں واقعتاً ناممکن ہے. انسان گناہوں سے تعلق توڑے کیسے؟ اس کا یہ علاج یوں بنے گا، کچھ توڑ لو. جیسے بعض دفعہ ڈرگ ایڈکٹس میرے سامنے آتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ جو ڈرگ کھاتے ہو اس کو بھورنا شروع کر دو، یعنی کنارے سے تھوڑی تھوڑی گھسا کے کم کرنی شروع کر دو. اتنی ہمت بھی نہیں ہے تو سوچ کے کہتے ہیں ہاں یہ ہم کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ قدم تم اٹھاؤ، اگلا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق بخشے گا. کچھ دن اسی پہ رہنا، پھر تھوڑا سا اور ٹکڑا توڑ دینا، پھر کچھ عرصہ اسی پہ صبر کرنا، اور پھر تھوڑا سا اور توڑ دینا. یہ ترکیب میں نے استعمال کروائی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے کام کیا ہے. اور ایسے ایسے لوگ جو سمجھتے تھے ناممکن ہے ہماری یہ عادتیں چھوٹ جائیں، وہ اب دن بدن ان کے بوجھ ہلکے ہوتے رہے، وہ زیادہ آسانی کے ساتھ پھر نیکی کی راہوں پر قدم آگے بڑھانے لگے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ رحمت اللہ کو حاصل کرنا ہے تو اس سے پوچھو جو خدا کی رحمت کا ایک مجسمہ بن گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین فرما دیا. اور آپ نے یہ راز سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ پانے کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی حرکت ضرور کرو، انیبوا الی اللہ، پھر خدا تمہیں سنبھالے گا اور تم سپردگی کی طرف لازماً حرکت کرو گے. کیونکہ ایک قدم تم نے اٹھایا، 10 قدم خدا نے تمہاری طرف اٹھا لیے. اب یہ جو مضمون ہے یہ مادی دنیا میں بھی اسی طرح خدا کی رحمت کا شاہکار کو ظاہر کرنے والا ہے. کیونکہ آپ اپنی سستیاں چھوڑ کر ایک دن تھوڑی سی ورزش کر کے دیکھیں، پہلے وہ بڑی بوجھل محسوس ہوتی ہے، اور پہلے دن کی ورزش کچھ تھکاوٹ بھی لاتی ہے، کچھ بعض دفعہ دردیں بھی پیدا کر دیتی ہے، اور اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر محسوس کرتے ہیں. دوسرے دن کی ورزش کچھ اور، تیسرے دن کی کچھ اور، یہاں تک کہ جو پہلی ورزش تھی اب دوبارہ وہ کریں تو آپ کو ورزش اس کو کہہ ہی نہیں سکتے. وہ ایک آدمی جو 10 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ہے، جو شروع میں دوڑے گا تو اول تو چند قدم، بعض دفعہ اگر موٹا ہو تو چند قدم میں سانس پھول جائے گا، دوڑا جائے گا ہی نہیں. اور اس کے بعد پھر جسم کا یہ حال ہوگا جیسے اس نے گھنٹوں دوڑ کی ہے. عام صحت مند آدمی کے مقابل پر تھوڑی سی دوڑ اس کو اتنی تکلیف پہنچا دے گی. اور ایک دفعہ ہمت کرے، ایک دفعہ ارادہ کر لے تو ہر اگلے دن کی دوڑ اس کے وزن کو بھی کم کرے گی، اس کے جسم کو ہلکا کرے گی، اس کے بوجھ اٹھانے کی طاقتوں کو بڑھاتی چلی جائے گی.
اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو روحانی معارف بیان فرمائے ہیں ان کی تائید میں مادی کائنات اس طرح مستعد کھڑی ہے جیسے غلامانہ شہادت دینے کے لیے حاضر ہو۔ ایک بھی روحانی مضمون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا جس کی تائید میں مادی کائنات گواہی نہ دیتی ہے۔ بس یہ بھی ویسا ہی مضمون ہے۔ انیبو اللہ میں ایک جھکاؤ سا ہے، ایک جھکاؤ کا شائبہ سا پایا جاتا ہے۔ گناہوں سے ایک دم خدا کی طرف پلٹنا ممکن نہیں ہے۔ فیصلہ کرو، سوچو، غور کرو اور پلٹنے کی کوشش کرو۔ وہ کوشش تمہارے لیے پلٹنے میں آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دے گی۔ تم خدا کی طرف اس رفتار سے نہیں جاؤ گے جتنی رفتار سے خدا تمہاری طرف آئے گا۔ یہاں تک فرمایا کہ پھر تم اگر چل کے جاؤ گے تو دوڑ کر تمہاری طرف آئے گا، اور باقی سفر تو خدا کی گود میں ہوتا ہے۔ چلنے کی ضرورت ہی نہیں رہا کرتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیخ۔ یہ حقیقت ہے بالکل کہ انسان خدا تعالیٰ کی طرف سے سارا سفر محض اپنی کوششوں سے کر سکتا ہی نہیں ہے۔ شروع میں جو حرکت ہے اس میں کچھ جد و جہد، کچھ قوت آزمائی یہ شامل رہتے ہیں، اور جب انسان ثابت قدم ہو جائے، جب اس کا اخلاص یقینی ہو جائے، خدا کی نظر میں مقبول ہو جائے، پھر باقی سفر گودی میں چلتا ہے، ہمیشہ خود اٹھاتا ہے، سارے کام خود بناتا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا میں مسلسل یہی مضمون چل رہا ہے۔ ہم نے اولاد بھی تجھ سے پائی، فلاں چیز بھی تجھ سے پائی، فلاں چیز بھی تجھ سے پائی، گھر سے تو کچھ نہ لائے، ہر چیز تیری عطا ہے، اپنے گھر سے کچھ بھی نہیں لے کے آئے۔ تو وہاں تک پہنچنا ہے کہ گھر سے کچھ نہ لائیں، کیونکہ گھر میں ہے بھی کیا جو لے کے جائیں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، اتحیات پڑھنی مصیبت بن جاتی۔ اگر غور کر کے پڑھیں، روزانہ عرض کر رہے ہیں التحیات للہ، التحیات للہ، سب تحفے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور پھر تحفوں کا ذکر، جسمانی قربانیاں، مالی قربانیاں، اور ہوتے کیا ہیں دامن میں تحفے جو پیش کر رہے ہیں۔ ایک ہی تحفہ تو بار بار نہیں دیا جاتا۔ ایک دفعہ تحفہ دے کر پھر واپس لے جاؤ، پھر دوبارہ لے جاؤ، پھر واپس لے جاؤ، یہ تو پاگل پن کا مضمون ہے۔ تو تحفے کا مضمون بتا رہا ہے کہ روز بروز کچھ نہ کچھ اور اضافہ اپنے حسن میں کرنا ہوگا، کچھ ایسی بات کرنی ہوگی کہ تم اسے طیبات کہہ سکو، اور پھر خدا کے حضور حاضر ہو کہ اے اللہ آج میں نے یہ سوچی ہے طیبہ، پھر وہ کتنی ہی معمولی حیثیت کی کیوں نہ ہو، خدا اسے قبول فرماتا ہے اور اس کے انعامات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس پر غور اور فکر کی عادت ڈالے، کیونکہ غفلت کی حالت میں انسان کو کچھ بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ شعور پیدا کرو زندگی کا، معلوم کرو تم کون ہو، کیوں ہو، کس حالت میں زندگی بسر کر رہا ہو۔ شعور پیدا کرو موت کا، ایک دن اس نے لازماً آ جانا ہے، اور اس دن سے پہلے پہلے خدا ڈرا رہا ہے۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء، وخراب اور بھی ہے، یہ بھی مضمون ہے، لا خلۃ فیہ ولا شفاء والا بھی، یعنی آیت اسی طرح نہیں پڑھ رہا، آیت کے مضمون کو آپ کے سامنے ان لفظوں میں رکھ رہا ہوں کہ اس دن سے بھی ڈرو جس دن کوئی سودا بازی نہیں ہوگی، اس دن سے ڈرو جس دن نہ دوستی کام آئے گی نہ شفاعت کام آئے گی۔ بس وہ جو شفاعت پہلے، شفاعت کی بات خصوصیت سے یہ آیت آپ کے سامنے اس لیے رکھنی چاہتا ہوں کہ اس مضمون میں جو لوگ دھوکہ کھا گئے وہ شفاعت کا مضمون غلط سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شفاعت کے ذریعے ہم بخشے جائیں گے،
مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ اپنے عبادت کے سوا کسی سے وعدہ ہی نہیں کرنا. بخشش کا وعدہ تیرے عبادت سے ہے، غیر عبادت سے ہے ہی نہیں. اور جو عبادت بنیں گے ان کی شفاعت کام آئے گی. اور اس دن سے ڈرو جس دن دوستی اور شفاعت، ان دو باتوں کو خدا نے اکٹھا جوڑا ہے. اگر دوستی محمد رسول اللہ سے ہوگی تو پھر وہ دوستی اور آپ کی شفاعت ضرور کام آئیں گے. مگر تم ڈرو اس لیے کہ تم نے نہ دوستی کی اور نہ اس شفاعت کے مستحق ہوئے. بس محمد رسول اللہ کے غلاموں کو تو نہیں اس دن سے ڈرایا جا رہا کہ نہ دوستی کام آئے گی نہ شفاعت کام آئے گی. ان کو ڈرایا جا رہا ہے جو اس فرضی جنت میں، جس کو جنت الحمقاء کہتے ہیں، بے وقوفوں کی جنت، اس جنت میں زندگی بسر کرتے رہے اور ایسی ہی جنت کی امید لگائے بیٹھے. اللہ فرماتا ہے اس دن سے ڈرو جب دوستی کام نہیں آئے گی. کیا محمد رسول اللہ کی دوستی کام نہیں آئے گی؟ مطلب ہے تم نے جو دوستیاں لگائی ہوئی ہیں وہ تمہارے کام نہیں آئیں گی. کیا محمد رسول اللہ کی شفاعت کام نہیں آئے گی؟ نہیں، بلکہ وہ فرضی شفاعت جو تم توقع لگائے بیٹھے ہو یا جن سے محبت کرتے ہو ان کی شفاعت کام نہیں آئے گی. بس اس دن سے پہلے ڈرنے سے ایک شعور پیدا ہوتا ہے. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، موت اس شعور کو بیدار کرنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے. موت سے ایک زندگی تو بعد میں پھوٹے گی، لیکن موت ایک عجیب رحمت ہے کہ ایک زندگی اس سے پہلے بھی پھوٹ جاتی ہے. اگر انسان موت کا صحیح تصور مان لے تو زندہ ہو جاتا ہے اور پھر مر نہیں سکتا کبھی. یہ دائمی نجات ہے جو موت کے مضمون کو سمجھنے سے نصیب ہوا کرتی ہے. بس موت کا تصور باندھ کر ایک خوف کی حالت اپنے اندر بھی پیدا کریں، کیونکہ انیبو کے علاوہ دوسری جگہ میں نے پہلے بھی غالباً آپ کو بتایا تھا فرو الی اللہ کا مضمون بیان ہوا ہے کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں. اور نتیجہ کیا ہے؟ کیوں ڈرا رہا ہوں؟ کہ فرو الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. تو محبت سے بھی انسان دوڑتا ہے کسی طرف، خوف سے بھی دوڑتا ہے. محبت سے اس طرف دوڑتا ہے جہاں محبوب ہو، خوف سے اس طرف دوڑتا ہے جہاں خوف سے امن کی جگہ ہو، اور نجات کی امید لگائی جا سکے اس سے. بس یہ دو کیفیتیں ہیں جن کو گہرے غور سے سمجھیں، اپنی زندگیوں میں جاری کریں اور پھر اپنا مطالعہ کرنا شروع کر دیں. اور یہ سفر پھر دو طرح سے ہوگا، ایک انیبو اور ایک فرو. فرو کا مضمون گناہوں کی محبت توڑنے کے لیے ضروری ہے. جب انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے تو دن بدن اپنے لیے بے چینی اور بے اطمینانی اور رفتہ رفتہ ایک آگ کے سامان پیدا کر دیتا ہے جس میں پھر وہ جلتا چلا جاتا ہے، کوئی اس کی پیاس نہیں بجھتی. گناہ آخر ایک ایسا موقع آتا ہے جب گناہ کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے. ان بڈھوں کی حالت پر غور کرو جن کی جوانی ساری گناہوں میں ڈل گئی اور کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ توبہ کرنی ہے، اور پھر گناہ اپنے سارے مصائب پیچھے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وفا نہیں کرتا. کیونکہ گناہ شیطان ہے. شیطان تو جھوٹی امیدیں دلاتا ہے اور پھر چھوڑ کر خبر بھی نہیں لیتا کہ تم کہاں ہو. اکثر مغربی معاشرے میں جو بوڑھوں کے انجام ہیں وہ آپ کو یہ مضمون سمجھا سکتے ہیں. اکثر اپنے ماں باپ کے گھروں میں نہیں رہتے، اپنے اولاد کے گھروں میں نہیں ہوتے، وہ ہسپتالوں میں یا بوڑھوں کے گھروں میں جا کے جان دیتے ہیں، اور طرح طرح کے مصائب ساتھ. اور پھر جتنے بڑے گناہ ہوں اتنے ہی زیادہ جسمانی عوارض لاحق ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی ایڈز کا شکار ہوا ہے، کوئی کینسر کا مریض ہو گیا، کسی کو اور ایسے دکھ لگ گئے کہ جو پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہے. ان میں سے بعض عوارض ایسے ہیں جو غلطی سے بھی ہو جاتے ہیں، گناہ ضروری نہیں، مگر گناہ والی سوسائٹی میں یہ عوارض ضرور بڑھا کرتے ہیں.
اور مصیبتیں بن جایا کرتے ہیں. بس ایسی سوسائٹی جس کا انجام اسی جگہ ہی مصیبت والا اور تکلیف والا دکھائی دے رہا ہے اور خود گھبرا گھبرا کے کہتے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, ہمیں قانون سازی کرو, کسی طرح آئندہ ہمارے ہاں مجرم کم ہو جائیں. اب دنیا کی قانون سازی سے جرم ہٹ سکتا ہی نہیں. حد سے زیادہ جہلانہ خیال ہے. ایک قانون سازی ہے, وہ خدا کی قانون سازی ہے. اس کے سوا گناہ سے انسان نجات حاصل کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کے سامنے رہتا ہے اور قانون اندھا ہوتا ہے, اس کی نظر دیکھ ہی نہیں رہی ہوتی. اندھا قانون بعض دفعہ بڑے بڑے ظلم کر جاتا ہے اور بسا اوقات مجرموں پر رحم کر رہا ہوتا ہے. اندھے کا تو سوٹی چل جائے, چاہے شریف پر چل جائے چاہے خبیث پر چل جائے, اندھے نے تو وار ہی کرنا صرف. تو یہی حال دنیا کے قوانین کا ہوتا ہے. ابھی ایک خبر آئی تھی کہ کچھ 3 لڑکے بیچارے 18 سال تک ایک ناکردہ گناہ کے جرم میں قید تنہائی کی مصیبت برداشت کرتے رہے, ایک عذاب برداشت کرتے رہے. اور وجہ یہ ہوئی کہ پولیس نے ایک اور مجرم سے ان کے خلاف یہ سمجھتے ہوئے کہ واقعی یہ مجرم تھے, ان کے خلاف جھوٹی گواہی بنوائی. اور اس کی موت کے بعد جو کاغذات نکلے تو تب جا کے پتہ چلا کہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے. اور ایسے ماں باپ یا ان کے رشتہ دار جو زندہ ہوں گے, تصور کریں ان کی کیسی دردناک زندگی کٹی ہوگی. جانتے ہیں کہ معصوم ہے مگر اندھے قانون نے نہیں چھوڑا ان کو. اور کئی ایسے گناہ گار ہیں جو بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں, قانون وہاں تو پہنچتے ہی کچھ نہیں. بس ایک ہی قانون ہے جو اللہ کا قانون ہے, اور اس کے حوالے سے گناہ کٹ سکتے, ختم ہو سکتے ہیں, گناہوں کی زندگی کٹ سکتی ہے, ورنہ نہیں کٹ سکتی, ہمیشہ اسی طرح جاری رہے گی. بس اللہ تعالیٰ نے موت کو جو بار بار پیش فرمایا ہے, اس کو غور کریں تو فروا الی اللہ کے معاملے میں آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. اور یاد رکھیں کہ یہ زندگی اتنی لمبی تو ہے ہی نہیں کہ لمبے تجربے کرتے چلے جائیں. شروع میں یہ بھی مضمون ہے کہ جلدی کرو, کہاں بھٹک رہے ہو, دیر نہ کرو, کیا پتہ کس وقت موت آ جائے. اس لیے تیزی سے دوڑو اور گناہوں سے نکلنے کی کوشش کرو. اب یہ گناہوں سے نکلنا تو بہت بڑی بات ہے, انسان اپنی بد اخلاقیوں سے بھی نہیں نکلتا. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے, کبھی بیوی بد اخلاق ہو اس کو سمجھایا جائے, یا خامند بد اخلاق ہو اس کو سمجھایا جائے, بد اخلاق ہو تو ایک دوسرے سے اور بھی زیادہ غصہ کرتے ہیں, اور پھر بعد میں منتوں کے خط آتے ہیں, آپ نے کس مصیبت میں ڈال دی ہے. ایسے خبیث انسان کو نصیحت کی ہے جو اب اس بات کا بدلہ لے رہا ہے کہ اب میں تمہیں مزہ چکھاؤں گا, تم نے شکایت کی کیوں تھی, اب پتہ چلے گا کہ زبردست کون ہے, اب آواز دے دو ان کو آ کے تمہیں بچا لیں. ایک جگہ واقعی یہ ہوا, یعنی اس قسم کے مضمون کی باتیں تو آتی ہیں مگر انہی الفاظ میں کہ خاوند نے بیوی کو مارا, زبردستی کی, زیادتی کی, اب آوازیں دو اپنے خلیفہ کو, وہ آ جائے اور تمہیں بچائے, کیوں شکایت کی تھی میری. میں نے اس کو جواب میں لکھا, اس کو کہو کہ میں تو تمہیں آواز نہیں دوں گا, یہ تمہاری مدد کریں, میں اس کو آواز دوں گا جو تمہیں پکڑ سکتا ہے, اس کی پکڑ سے بچو, وہ ہر جگہ ہے. تو موت کے بعد تم نے لازماً اس کے حضور حاضر ہونا. تو یہ فروا الی اللہ کا مضمون ہے جو موت کے تعلق میں زیادہ کھل جاتا ہے, ورنہ انسان اپنی زندگی میں تکبر میں مبتلا, سوچتا بھی نہیں. تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ بد اخلاقیوں میں ملوث انسان بھی فرار نہیں اختیار کر سکتے بد اخلاقیوں سے, بڑا مشکل کام ہے, تو پھر بڑے گناہوں میں جو مبتلا ہوں وہ کیسے فرار اختیار کریں گے. تو وہاں بھی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو بلاؤ, اس کی طرف جھکو سے مراد یہ ہے کہ کسی دن غور کرو, اگر سمجھتے ہو کہ بہت مشکل ہے تو دعا کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. اے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے ان گناہوں سے بچنا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعد میں اگلے جمعے میں انشاءاللہ میں بعض دعائیں آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ حیران رہ جائیں گے کتنے عز اور انکسار کے ساتھ, گریہ ازاری کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ اے خدا مجھ میں طاقت ہی نہیں ہے کہ میں اپنے گناہوں سے بچ سکوں, تو ہی ہے,
جو رحم فرما تو مجھے بچائے. بس ہر سفر خدا کی مدد سے ہوگا. اسی لیے فرمایا لا تقنطوا من روح اللہ ہے یا من رحمت اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. محمد رسول اللہ کی اطاعت بھی اسی کی رحمت سے نصیب ہوگی. گناہوں سے بچنے کا مضمون بھی رحمت سے ہی اس تعلق رکھتا ہے. بس دعائیں کرتے ہوئے اگر آگے بڑھو تو اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق کو بڑھاتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. فرشتوں کی تحریر جہاں تک پڑے گی کہ نشان ڈال لینا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.